The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ये चौंकाने वाला बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका युद्ध से तबाह हुए फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा। अमेरिका तब तक वहां बना रहेगा जब तक फिलिस्तीनी अन्य जगहों पर पुनर्वासित नहीं हो जाते। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका गाजा का विकास करेगा और इसके साथ अपने अधिकार मिलेगा। ट्रंप ने यह बयान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। सदर ट्रंप के गाजा की पट्टी के हवाले से खौफनाक बयान की। अमेरिकी सदर ट्रंप का गाजा की पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जा जमाने का ऐलान। व्हाइट हाउस में इजरायली वजीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कहा कि वो गाजा में तवील मुद्दती मिल्कियत की पोजीशन देखते हैं। दोस्तों, एक बड़ी सरप्राइजिंग मूव आई है। आपको पता है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिले हैं और ट्रंप ने ये कह दिया है कि वो गजा को टेक ओवर करने जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा की पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जा करने का ऐलान कर दिया, फौज भी भेजने के इशारे दे। जी दोस्तों, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ जो धमाका किया है वो तो समझ से बालातर है। इससे पहले भी वो इस किस्म की बातें तो करते रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो उन्होंने गज़ा के बारे में बात की है उसने तो दुनिया को परेशान और हैरान कर दिया है। नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो अपना ओहदा संभालने से पहले गजा में होने वाली जंगबंदी का मुसलसल क्रेडिट लेते नजर आए, उनकी जानिब से गजा से मुताल्लिक अब ऐसे बयानात और इकदामात उठाए जा रहे हैं जिनसे न सिर्फ गजा के अवाम में तशवीश पाई जा रही है बल्कि पूरे खित्ते में उनके असरात पड़ने का खदशा है। अमेरिका गजा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा, हम इसके मालिक होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं हमारा मकसद इस इलाके में इस्तेहकाम लाना और हजारों मुलाजमतें पैदा करना है। जरूरत पड़ी तो अमेरिकी फौज गजा में तैनात की। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि अमेरिका गाजा पट्टी का नियंत्रण अपने हाथ में ले और वहां के 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों को अन्यत्र पुनर्वासित करे, ताकि उस क्षेत्र का पुनर्निर्माण कर उसे एक विकसित पर्यटन स्थल में बदला जा सके। ट्रंप की इस योजना के अनुसार गाजा को मध्य पूर्व की रिवेरा के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें रिसॉर्ट्स और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जॉर्डन और मिस्र जैसे पड़ोसी देशों को गाजा के निवासियों को अपने यहाँ शरण देनी चाहिए। ट्रंप के इस बयान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन बताया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने फिलिस्तीनियों के अपने घर लौटने और पुनर्निर्माण के अधिकार पर जोर दिया है। हमास ने ट्रंप की इस योजना को आक्रामक और अस्थिर करने वाला करार दिया है। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, जर्मनी, स्कॉटलैंड, तुर्की, ईरान और कई अन्य देशों ने भी ट्रंप की इस योजना की निंदा की है, इसे खतरनाक और अव्यावहारिक बताया है। कई विशेषज्ञों ने इसे जातीय सफाई के समान बताया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में देखा है। ट्रंप की इस घोषणा ने वैश्विक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं और मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। तो चलिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, एक बड़ी सरप्राइजिंग मूव आई है। आपको पता है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिले हैं और ट्रंप ने ये कह दिया है कि वो गजा को टेक ओवर करने जा रहे हैं और गजा को ओन करेंगे और कहते हैं मेरे पास रीडेवलपमेंट प्लान है। अब ये जो वो चीज़ लेके आए हैं, दैट्स वेरी सरप्राइजिंग कि अमेरिकी सदर ये कहे कि हम टेक ओवर कर लेंगे, ओन करेंगे गजा को आफ्टर रीसेटलिंग पैलेस्टीनियंस एल्सवेयर। और इसकी ये है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं इनको बाहर निकालें, इसको हम डेवलप करेंगे ताकि वापस, जारी बात है, इसका मतलब है वापस वो कहते हैं हम किसी को लाएंगे नहीं लाएंगे, क्या होगा। ये जो यूएस की पॉलिसी है टुवर्ड्स इजराइल, पिछली हुकूमत की पॉलिसी ये थी टू गिव मैक्सिमम सपोर्ट टू बेंजामिन नेतन्याहू, हर तरह की सपोर्ट देना, व्हाटएवर ही डिड
there was no law, there was no international law, there was no, he didn't listen anyone, by the way. جب قطری پرائم منسٹر اینڈ فرنٹ منسٹر نے یہ بات کی, اس نے کہا what is required and important to understand, جو اس نے بات کی. یہ جو ڈیل آج بینجامن نیتنیاہو نے ایکسیپٹ کی, یہ وہی ڈیل ہے جو آج سے 1 سال پہلے بھی تھی, but Biden couldn't get him agree on this. لیکن ٹرمپ آیا, ٹرمپ نے اس کو ڈرایا اور وہ کرا لیا. اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از واٹ از سیڈ بیسیکلی, آپ لوگوں کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو یہاں سے باہر نکالیں گے. اب میں نے اس کو جب پڑھا, میں نے جب سنا, میں نے کہا یار یہ تو تباہی مچ گئی ہے, یہ تو تباہی مچ گئی ہے. ٹرمپ نے اگر یہ کر دیا کہ غزہ کے لوگوں کو یہاں سے باہر نکال دو, یہ کیا بنے گا اس کا؟ یہ آپ ایسی تھوڑی کہہ سکتے ہو 20 لاکھ بندہ یہاں سے نکل جائے, بھائی 23 لاکھ بندے تم یہاں سے نکل جاؤ. کہاں جاؤ؟ جدھر مرضی چلے جاؤ. کیا پلان ہے؟ کیا عرب ورلڈ کو منایا؟ کیا عرب ورلڈ سے بات کی ہے؟ اچھا, ٹرمپ کی مجھے ایک فلسفی پسند ہے. ٹرمپ کی فلسفی یہ ہے کہ ہی وانٹس سولوشن. بے شک ہی ڈزنٹ ہیو اے گڈ سولوشن, ٹھیک ہے, دیٹس واٹ آئی لائک, ٹھیک ہے جی. ہی وانٹس سولوشن, وہ سولوشن چاہتے ہیں, لیکن ایون اف اٹ از اے بیڈ سولوشن, یہ ایک پرابلم ہے. دس از واٹ آئی ریئلائز. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے کا سارا مطلب ایک عجیب قسم کا ایک فس کریٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اور وہ ساتھ کھڑے ہوئے جو نیتنیاہو تھے وہ ہنس رہے تھے, انہوں نے کہا یار اب میں کیا کہوں اس کے اوپر, میں کیا کہوں اس کے اوپر کہ یہ لوگوں کو ریلوکیٹ کرنا کہتا تھا. وہ کہتا ٹھیک ہے یہی تو میں کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے آپ, ٹرمپ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں, آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. نہیں تو انڈیا بھی یہی کرنا چاہے, ان کو نکالو یہاں سے. لیکن ظاہر بات ہے کشمیر میں تو ایسی سچویشن نہیں ہے. انڈیا نے تو, انڈین فورس نے یا انڈین اسٹیٹ نے تو سب کو کنٹرول کیا ہوا, سب کو کنٹرول کیا ہوا, ٹھیک ہے نا جی. اب یہ چیز جو ہے کہیں اور بھی پھر اپلائی ہو سکتی ہے. اگر امریکی ٹروپس جو ہیں وہاں پہ ڈپلوائے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, گو کہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں وہ کروں گا جو ضرورت پڑے گی جس کی. جی دوستو, صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز جو دھماکہ کیا ہے وہ تو سمجھ سے بالا تر ہے. اس سے پہلے بھی وہ اس قسم کی باتیں تو کرتے رہے ہیں, لیکن گزشتہ روز جو انہوں نے غزہ کے بارے میں بات کی ہے اس نے تو دنیا کو پریشان اور حیران کر دیا ہے. ان کا کہنا تو یہی ہے, اگر اس کو آسان الفاظ میں بیان کیا جائے کہ جی ہم غزہ پہ اب قبضہ کرنے والے ہیں, ہم غزہ میں امریکی فوج بھجوائیں گے, وہاں پہ وہ سارا ری بلڈنگ کا کام کرے گی اور اس کو ڈیولپ کرے گی, اس کوسٹ لائن کو, غزہ کی کوسٹ لائن کو, اور ایک بہت ہی زبردست علاقہ بننے جا رہا ہے. اس پہ آبویسلی دنیا غصہ بھی ہے فلسطینیوں پہ خاص طور پہ, اور مجھے اس بات پہ کچھ اطمینان ہے کہ سعودی عرب نے اور باقی کچھ عرب ممالک نے بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا ہے, کیونکہ اطلاعات یہی ہیں کہ بن نتنیاہو اور ٹرمپ کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے وہ اس میں سعودی عرب نے کافی ڈومینیٹ کیا, اور دونوں کی خواہش یہی ہے کہ کسی طریقے سے سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کرے. لیکن سعودی عرب نے کل کی پریس کانفرنس کے بعد جو ان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آئی وہ بڑی سخت ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک ریاست فلسطین نہیں بنتی اس وقت تک کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اور یہ جو پوزیشن ہے ان کی وہ نان نیگوشیبل ہے, یعنی اس پہ کوئی مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے. اور یہ دیکھا جائے تو ایک بالکل بین الاقوامی قانون کے خلاف بھی ہے. اس وقت غزہ ایک آکوپائڈ ٹیریٹری ہے, اور اس پہ کس طرح کوئی ملک آ کر قبضہ کر کے اپنی اس کو ریئل اسٹیٹ کی طرح اس کو ٹریٹ کر کے اس پہ سیاحت کے لیے ایک ریزورٹ بنا دے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ ایک تو دیکھیے ہوتا ہے سیوک نیشنلزم,
اور ایک ہوتا ہے نیشنلزم بیسڈ آن ایتھنیسٹی یا روٹڈ ان ایتھنیسٹی ریلیجن. یہ جو نیشنلزم ہوتا ہے کافی اسٹرانگ ہوتا ہے, خاص طور پہ ایتھنو نیشنلزم, اور اس کا اندازہ ان کو نہیں ہے. امریکہ کے لوگوں کو ویسے ہی اندازہ نہیں ہے کیونکہ وہ سول نیشنلزم پہ بلیو رکھتے ہیں. ان کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے, مختلف دنیا جہاں سے لوگ وہاں آئے ہوئے ہیں امیگرنٹس, تو انہوں نے امریکن ایک سوسائٹی بنا لی, اپنے آپ کو امریکن بھی کہتے ہیں, لیکن در حقیقت اگر آپ دیکھیے تو مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں دنیا بھر کے. لیکن فلسطین کے لوگ تو مقامی لوگ ہیں, وہ تو اس زمین سے جڑے ہوئے ہیں, جس طرح کشمیری ہیں وہ بھی اپنی زمین سے جڑے ہوئے ہیں. تو ان کو آپ نکال تو سکتے نہیں ہیں. حماس سے دیکھیے نا, یا فلسطینیوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں پچھلے 15-16 مہینوں میں, تو اگر انہوں نے نکلنا ہوتا تو پہلے وہ نکل جاتے. تو یہ تو بات کس طرح وہ فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل کر سکتے ہیں. اور فلسطینی تو مزید شہادتیں دے دیں گے لیکن وہ کبھی بھی اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے. اور پھر جارڈن, پہلے ہی ان کے پاس 2 ملین سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں, مصر کے پاس بھی ہیں, تو وہ کیوں کر ان کو تسلیم کریں, کیوں کر لیں. جب فلسطینی خود نہیں جانا چاہتے تو باقی جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ کیوں کر تسلیم کریں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات تو کہہ دی ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن اکثر تجزیہ نگاروں کا یہی کہنا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ کوئی آف دا کف ریمارک بھی نہیں تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ویسے ہی ان کے ذہن میں آیا اور دل میں آیا, انہوں نے کہہ دیا. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. دیر از میتھڈ ان دس میڈنس. اور انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے یہ بیان دیا ہے تاکہ مسائل کو مزید کمپلیکیٹ کریں, فلسطینیوں کو پریشر میں ڈالیں, اور ساتھ ساتھ اسرائیل کے لیے راہ ہموار کریں کہ وہ مغربی کنارے کو بھی اینیکس کر لے.